بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، 28 مئی ہے، جسے ہم یوم تکبیر کہتے ہیں۔ 22 سال پہلے پاکستان نے ایک خواب کو حقیقت میں بدلا تھا اور پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بننے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع، باقی موضوعات پروگرام کے اگلے حصوں میں۔ شامی صاحب، آج آصف جیلانی صاحب نے ایک بی بی سی پر بڑی عمدہ تحریر لکھی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی انہوں نے اپنے انداز میں بیان کی جو انہوں نے دیکھا۔ 54 سے شروع ہوتا ہے ان کے بقول یہ سلسلہ۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا صاحب جب وائٹ ہاؤس میں گئے، آئزن ہاور کے ساتھ ایٹم فار پیس کی بنیاد رکھی، وہاں سے بھٹو صاحب کو انہوں نے ذکر کیا، ضیاء الحق صاحب کا، اور پھر نواز شریف کا ذکر بھی ہونا چاہیے، ایوب خان کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ تو یہ 4 لوگوں کا ذکر کر کے تو انہوں نے اپنے تئیں جو ان کی معلومات تھی انہوں نے اس کہانی کو بیان کیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور کردار آپ خود بھی ہیں، کیونکہ آپ نے بھی یہ تمام ادوار بحیثیت صحافی دیکھے ہیں، ان حکومتوں کو دیکھا ہے، جانا ہے۔ اور پھر یہ ایک تو یہ موضوع، دوسرا یوم تکبیر کا نام کیسے سجیسٹ ہو، یہ تو پہلے تو ذرا کہانی اختصار کے ساتھ آپ بیان کر لیں، اور آج جو ہمارے سیاستدان اس دن کے موقع پر کر رہے تھے ذرا ان کو بھی کوئی نصیحت کر لیں کہ یہ تو ایک کوئی کہہ رہا جی اس کا کریڈٹ ہے، کوئی کہہ رہا اس کا کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ اکٹھے سوال میں نے آپ کو کریڈٹ ہے وہ تو آپ اس سے چھین نہیں سکتے، اور جس کا نہیں ہے اس کو دے نہیں سکتے، اس کو دے نہیں سکتے۔ دیکھیے، اس میں یہ جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے موجودہ شکل میں جس سے ایٹم بم پھر بنا اور ایٹمی دھماکہ ہوا، اس کی بنیاد تو رکھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم۔ ایوب خان کے دور میں کمیشن قائم ہوا، اس سے پہلے بھی یہ آرزو ہمارے درمیان رہی اور ہمارے دلوں میں رہی، اور ہم اپنی جگہ جو ہمارے حکمران تھے وہ کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ لیکن بھٹو صاحب نے اس میں یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب محسوس کیا کہ پاکستان کے خلاف جو بھارت کی فوجی کارروائی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہوتا، تو 73 میں پھر باقاعدہ انہوں نے اس کا پھر شدت سے اس کو پرسو کیا اور اس کی بنیاد رکھی، اور خوش قسمتی سے ان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نامی نوجوان جو ہے ان کی خدمات بھی حاصل ہو گئیں، اور ان کو جو جوہری توانائی کمیشن تھا ان کا سربراہی لگا دیا۔ ہالینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ انہوں نے اپنے آفر کیا اور یہاں تشریف لائے، اور بالآخر یہ ایٹمی توانائی کمیشن جو ہے اس سے الرغم ایک دوسرا ادارہ قائم کیا جائے، کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری، اور وہاں پھر یہ جو پایا تکمیل تک پہنچا، یہ اس کا جو ایندھن جو اس کا تیار ہوا۔ اور یوں آپ دیکھیے بہت سے ہمارے سائنسدان ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اس کے اندر ایک پورا تسلسل ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سن 1978 میں افسودگی کا جو عمل تھا، یورینیم افسودگی کا، وہ خاصی حد تک مکمل کر لیا گیا تھا، اور 84 میں تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب کر لیں۔ نہیں، پہلی بات تو سن لینا جی کہ یہ بنیادی کردار ایٹمی توانائی کمیشن نے بھی رول ادا کیا، ڈاکٹر سمر مبارک بند کا نام بھی آیا، دوسرے سائنسدان جو تھے انہوں نے اس کی، لیکن اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بھٹو صاحب رخصت ہو گئے، اور یہ ان کے حامی یہ کہتے ہیں، اور وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنے کی پاداش میں ان کے خلاف یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور انہیں اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے، اور پھر پھانسی کے تختے پہ لٹکنا پڑا۔ لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے عنان اقتدار سنبھالی تو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھا۔ اس میں اپنی جگہ جو غلام اسحاق خان ہے ان کا بھی رول ہے، وہ سیکرٹری جنرل تھے پہلے خزانے کے، پھر ڈیفنس کے، اور دوسرے جو دوست بھی ہیں۔ لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس کو، اور جو افغان جنگ جب شروع ہوئی، جب سوویت یونین کا قبضہ ہوا اور پھر اس کے خلاف افغان مجاہدین کی سٹرگل شروع ہوئی، تو پھر امریکہ اور پاکستان کا ایک تعاون جو تھا
اس نے اس دنیا کا نقشہ بدل دیا کہ اس کے نتیجے میں سوویت فوجیں واپس ہوئیں. تو اس بیچ اٹامک پروگرام پہ بھی کام جاری ہے. آج دنیا کے نقشے پر سوویت یونین نامی طاقت موجود نہیں ہے. رشیا اب تو دیکھیں نا, اور سوویت یونین سے کچھ ادھار بھی تھا ہمارا, کیونکہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا دوستی کا, ایک دفاعی معاہدہ تھا ایک طرح سے, اور بنگلہ دیش بنانے میں مشرقی پاکستان کو کردار ادا کیا تھا اس جنگی کارروائی نے, تو ادھار بھی چکانا تھا. تو ادھار ماشاءاللہ ہم نے چکا دیا. سوویت پاکستان جو ہے وہ تو 2 لخت ہوا, اس کا تو ایک حصہ بنگلہ دیش بنا, لیکن سوویت یونین دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا, جو کہ ایک بہت بڑی طاقت تھی امریکہ کے مقابلے میں, دوسری بڑی طاقت, عالمی طاقت. اچھا, تو اس بیچ اٹامک پروگرام پہ کام جاری رہا. اب یہ جو اس وقت موقع ملا جنرل ضیاء الحق کو, اور امریکہ جو ہے اس نے اس میں جو اس کی شدت تھی, اگر یہ جہاد افغانستان شروع نہ ہوتا تو اس امریکہ کی کڑی نگرانی جاری رہتی اور اتنا کام آگے نہ بڑھ پاتا شاید. تو انہوں نے یہ کام شدت سے جاری رکھا, اور امریکہ جو ہے وہ اس کو روک نہیں پایا, اور 1983 میں میرا خیال ہے یا 84 میں یہ مکمل ہو گیا پروگرام. پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کو یہ کہا کہ ہماری طرف سے اب جب مرضی اعلان, اب آپ سن لینا جی, اس دھماکے کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا, اس کے لیے سرنگ کھود لی گئی, چاغی کا انتخاب کیا گیا, اور اس کے لیے ہمارے انجینئرز اور ہمارے ٹیکنیشینز, ہمارے سائنسدان اس سرنگ کی باقاعدہ برسوں حفاظت کرتے رہے, اور ہمارا ایٹمی توانائی کمیشن جو تھا, اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکی کہ یہاں کیا ہونا ہے, کہ یہاں کیا ہونا ہے. اور سلام ہے پاکستانی قوم کو, اس کے سائنسدانوں کو, اس کے سیاستدانوں کو, اس کے جرنیلوں کو, اس کے ٹیکنیشنز کو. اور دیکھیے سب نے مل کر اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. ٹھیک ہے. اور یہ جو چاغی ہے, یہ ہمارے عمر شامی صاحب نے سٹوری کی تھی, بڑی تفصیل سے ان انجینئرز کا ذکر کیا تھا, ان ٹیکنیشنز کا ذکر کیا تھا, جو وہاں اس کی حفاظت کرتے رہے اس سرنگ کی برسوں. اور بالآخر پھر نواز شریف صاحب کے حصے میں یہ شرف آیا کہ انہوں نے دھماکہ کیا, فیصلہ کیا کہ دھماکہ کرنا ہے انڈیا کے دھماکے کے جواب میں. لیکن دیکھیے میں آپ سے, بھٹو صاحب نے اس کی ایک خیال آیا, اس کو ایکٹیویٹ کیا, جنرل ضیاء الحق نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا. یہ کریڈٹ ان کا ہے, اور اس کے بعد اس کا واشگاف کیا وہ نواز شریف صاحب نے. اور انڈیا کے جو 5 دھماکے تھے اس کے مقابلے میں 6 دھماکہ 6 دھماکے ہم نے کیے, اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا, ناقابل تسخیر, اور دہشت کا توازن قائم ہو گیا اس سب کانٹیننٹ میں یا جنوبی ایشیا میں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. بالکل, یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ سب کا کردار تھا اور سب کو یاد سلام پیش کرنا چاہیے. ہماری فوجی اور سیاسی قیادت سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر جس شخص نے اس خواب کی تعبیر جو ہے عطا کی اپنے ذہن رسا سے, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے, ان کو ہمارا سلام پہنچے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے ہر شخص, باقی دیکھیے اب یہ جو آج اس پہ سیاست ہوئی ہے شرمناک ہے, یہ نہیں موضوع نہیں ہے سر. اولاً تو کسی کو نہیں دیتا, اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے تو یہ بات غلط. ہاں ان کو شرف حاصل ہوا اس کا دھماکہ کرنے کا, وہ بھی اس کی ایک وہ کریڈٹ نہیں لیا جا سکتا, کریڈٹ آپ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ کریڈٹ ضیاء الحق سے نہیں لے سکتے, نہ بھٹو صاحب سے بھی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے
کہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے نواز شریف کا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. چلے آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑا اہم موضوع آج ہم نے رکھا ہے جس پہ تفصیل سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. شوگر کمیشن رپورٹ تو آ گئی, سوالات پھر ان گنت سامنے آتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس کمیشن رپورٹ پر شہزاد اکبر صاحب کی حالیہ پریس کانفرنسز پر جواب دیا اور کچھ بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں. پہلے ذرا ان کی زبانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر ہم بھی اس موضوع کو زیر بحث لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے, دکھائی گئی ہے, وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے, عوام کو لوٹا گیا ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینپولیشن ان کاسٹ. ایکس مل کاسٹ جو ہے, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے. بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے, اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا. پیچھے بھی جب یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اب فورینزک آڈٹ کے اندر یہ چیز تعین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے دیے ہوئے تخمینے کے اوپر, جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے حکومتی اداروں کی, حکومت ریگولیٹر کی, کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے. اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے, اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے, تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے, اس میں بہت ایک واضح فرق ہے. 3 سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے آن دا بیسز آف ایکس مل پرائس, اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے. 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی, وہ 51 روپے پر کلو ہے, جبکہ فورینزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے. تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے. اسی طرح سے سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی, جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے, ملز ہی خود ڈٹرمن کر رہی ہیں, وہ 52 روپے 6 پیسے ہے, جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے, یعنی کہ 12.5 روپے کا فرق ہے اس کاسٹ کے اندر. اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے, جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے, 62 روپیز پر کے جی, جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے. تو ایک بڑا واضح فرق ہے. سر یہ اتنا لمبی تمہید اس لیے سنائی کہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ بات درست مان لی جائے کہ جو فورینزک کمیشن نے جو طے کیا چینی کی پیداواری قیمت فی کلو کے حساب سے, اگر اس کو درست مان لیا جائے, تو پھر چینی کی قیمت اس وقت 80 سے 85 اور 85 سے 90 اور کئی جگہوں پہ 95 روپے فی کلو کیوں ہے مقامی مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں؟ یہ کیا خود حکومت کے لیے سوال نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن ایک بات میں عرض کروں, جب آپ کسی کاسٹ نکالتے ہیں نا, وہ صرف را مٹیریل کی کاسٹ نہیں ہوتی, جو آپ رننگ فائنانشلی ہوتی ہے اس میں جو آپ اس کی کاسٹ دیتے ہیں, جو آپ مارک اپ دیتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. جو آپ کی ڈیپریسیشن ہے مشینری کی, وہ بھی اس میں شامل ہے. جو سیلریز ہیں, ویجز ہیں, وہ بھی ساری اس میں شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک لاگت بنتی ہے. لاگت صرف یہ نہیں ہے کہ پھر گنا جو ہے, گنے سے کتنا چینی آپ برآمد کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو جس سے چینی بنتی ہے, شیرہ کہہ لیں اس کو, کتنا برآمد ہوتا ہے. وہ سندھ میں اور ہے, پنجاب میں اور ہے, رحیم یارخا میں اور ہے, فیصل آباد میں اور ہے. یعنی ہر جگہ کا گنا جو ہے اس کو کتنا رسیلا ہے, اس کا کنٹینٹ کتنا قابل استعمال, کتنا رس نکلتا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی الگ ہے. تو آپ پورے ملک کی
ایک قیمت نہیں نکال سکتے. یعنی یہ تو جنیرک ہے نا, یہ ہے جو انہوں نے نکالی جو, تو پھر اس کو تو آپ کو پورا کیلکولیشن کرنا پڑے گی اور پھر بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ چینی کیسے کیلکولیٹ کی آج, اور چینی کی قیمت, اور پھر مقرر کیسے کہ اب حکومت جو ہے چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتی, گنے کی قیمت مقرر کرتی ہے. تو اس لیے اب گنا جو ہے, اب بڑے دلچسپ بات ہے, میری جو شوگر آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے نمائندے بھی کافی, انہوں نے بھی جی میں نے سنی دیکھی, اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن پر برسے گرجے برسے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو گرورز ہیں ان کو صحیح قیمت نہیں مل رہی. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو چینی جب ایکسپورٹ کی گئی تو اس کے بعد قیمتیں بڑھ گئیں. اب یہ جو شوگر مل والے کئی دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قیمت اس لیے نہیں بڑھی کہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو کس لیے بڑھی؟ قیمت اس لیے بڑھی کہ گنے کی قیمت زیادہ ہو گئی. گنے کی قیمت حکومت نے 190 روپے مقرر کی, 140 ہوا کرتی پہلے تھی, 180 تھی اس کے مقابلے میں. لیکن یہ شور مچ گیا کہ اس وقت پیداوار گنے کی کم ہے, اس لیے گنے کی مارکیٹ قیمت زیادہ ہو گئی, کہیں 200 روپے ہو گئی, 230 روپے ہو گئی, اور شوگر کمیشن نے یہ بات تسلیم کی ہے. گنے کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھی ہے, ایکسپورٹ کی وجہ سے نہیں بڑھی, یہ ان کا خیال ہے. لیکن دیکھیے بات کیا ہے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک جگہ آپ شوگر کی قیمت شوگر کین کی مقرر کرتے ہیں جو کہ سرکار کرتی ہے, سرکار کہتی ہے, تو چینی کی کیوں نہیں تو پھر کرتی؟ چینی کی بھی مقرر کر دیں. یہ کیا بات؟ اور دوسری بات یہ ہے تو پھر سرکار جو ہے, جو ٹریڈنگ کارپوریشن ہے, وہ پوری چینی خرید لے اس ریٹ کے اوپر, ایک ہی دفعہ کام ختم, ایک ہی دفعہ, نہ بروکر بیچ میں ہو, نہ کوئی بے نامی سارے بائر ہو. سٹاک جو ہیں سٹاک ملوں میں پڑے رہے ہیں, سٹاک کو حاصل کر لیں, کیونکہ یہ شوگر جو ہے 3 مہینے میں بنتی ہے اور 12 مہینے بکتی ہے. اس کا سیزن جو ہے نا کرشنگ کا, تو فرینزک کا پھر یہ پہلو سراسر یہ سارا سال نہیں ہوتا. تو پھر ایک آسان کام ہے کہ اگر گروورز کو, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سپورٹ قیمت پرائس ختم کر دیں, جو مارکیٹ پرائس ہے اس پہ گنا خریدا جائے, جو مارکیٹ پرائس ہے اس پہ شوگر بیچی جائے. لیکن یہ شاید وارے نہ کھائے, اگر یہ وارہ نہیں کھاتا, اس میں گرور کو نقصان ہوگا, گرور کو نقصان ہوگا, تو پھر حکومت ساری چینی بھی خود خرید لے, یہ بھی نہیں کرتے, اور نہ چینی کی قیمت فکس کرتے, اور اس کو بیچتی رہے, ٹریڈنگ کارپوریشن سارا سال بیچتی رہے. لیکن سر دیکھیں نا, اب آپ نے تو بڑی تفصیل سے عام الفاظ میں عوام تک یہ بات پہنچا دی, لیکن مجھے جو نقطہ اڑ رہا ہے نا بار بار وہ یہ ہے کہ فرانزک کمیشن نے جو طے کی نا قیمت اس سال کی 19-20 کی, وہ انہوں نے کہا جی کہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے بتایا کہ 62 روپے فی کلو پیداواری قیمت آ رہی ہے 19-20 میں. فرانزک کمیشن یہ کہتا ہے نہیں جی یہ بنتی ہے 46 روپے فی کلو. اگر یہ 46 روپے فی کلو درست مان لی جائے تو اب قیمت کیوں نہیں درست ہو, اب یہ ڈبل یعنی 85-80 پہ اوپن مارکیٹ میں کیوں بک رہی ہے؟ حکومت پر لازم ہے نا. اس سے پہلے سنیں نا سر, اس سے پہلے ماضی میں جو چینی بکتی رہی, اگر ان کے فرانزک کی رپورٹ مان لی جائے کہ پہلے 38 روپے کلو تھی, 17-18 میں 18-19 میں 52 تھی, تو تب تو چینی کی قیمتیں 52 روپے یا 65 روپے کلو کے بیچ میں تھیں. اگر یہ مان لی جائے تو اب کیا ایسا ہوا کہ آپ 46 روپے کلو کا تخمینہ لگا رہے ہیں اور چینی جا رہی ہے 85 سے 90 پہ, اور یہ تو کئی جگہوں پہ 100 بھی ہے. یہ کوئی مشکل اگر برانڈڈ چینی ہے پیک شدہ, ہمارے دیدہ زیر پیکنگ میں انڈیپینڈنٹ ماہرین موجود ہیں, بڑی آسانی سے کاسٹنگ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں چوری لاگت کیا ہے, گنے کی کیا قیمت ہوگی تو شوگر کی کیا قیمت ہوگی. یہ اچھا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ مل جو ہے اس کا مارک اپ ہے, اس نے پیمنٹ کرنی ہے بینک کو, اس کو بھی آپ کیلکولیٹ کریں گے, اس کا جو تنخواہیں ہیں اس کو بھی کیلکولیٹ کریں گے, جو دوسرے اخراجات ہیں وہ بھی کریں گے, وہ تو گھر سے نہیں کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ پروفٹ کی کیا حد ہوگی. چلے یہ تو ایک اور بات نہیں, کوئی قانون یہ متعین نہیں کرتا کہ آپ 20% پروفٹ لیں گے, 10% لیں گے, یہ پھر مارکیٹ فورسز طے کرتی ہیں اپنی قوت بازو کی بنیاد پہ. دوسری بات سنیے, اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ملوں نے اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کر لیا, چینی بنانے کی کرشنگ کیپیسٹی میں, اگر دیکھیے, اور وہ نوٹیفائی نہیں کیا, اگر اجازت نہیں لی, نوٹیفائی تو کر دیا, اگر تو کسی مل نے وہ اضافہ کیا اور وہ ڈکلیئر نہیں کیا اور اضافی پیداوار آؤٹ آف بکس بیچی,
تو یہ تو جرم ہے, تو اس سے جرم ہے, آپ اس سے وصول کریں گے, ٹھیک ہے. اگر کسی نے نوٹیفائی کر دیا کہ میں نے صلاحیت بڑھائی ہے اور اس نے اس کے مطابق اپنی فروخت دکھائی, وہ بھی شو کی, تو پھر اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. ایک بات, لیکن یہ جو ان کی گفتگو تھی اس سے تاثر تو یہ ابھرا کہ جی یہ سارے مجرم ہیں اس معاملے میں. ایک بات. دوسری بات یہ جب ایکسپورٹ ہوئی, یہ سبسڈی ہے کیا؟ سبسڈی یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ پرائس ہے وہ کم ہوتی ہے بیرون ملک. بعض اوقات چینی سستی ہوتی ہے, بلکہ اکثر اوقات سستی ہوتی ہے. پاکستان میں مہنگی ہوتی ہے. پاکستان میں تو اس کے اوپر ٹیکسز بھی موجود ہیں, اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی موجود ہے. یہ ابھی جو یہ قیمت دے رہے ہیں فرینزک والے, یہ بغیر ٹیکس کے دے رہے ہیں بائی دا وے. تو اب آپ یہ بھی غور کر لیں وہ ٹیکس کہاں جائے گا, اسی کو ختم کر دیں تو قیمت میں فرق پڑ جائے. لیکن بات اب ہوتا کیا ہے, جب چینی کی قیمت دنیا میں کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے, اور سیزن شروع ہونے والا ہے, چینی کا سٹاک موجود ہے, کرشنگ ہونے والی ہے, مل مالکان کہتے ہیں ہم گنا نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ ایکسپورٹ کر لیں, جو ڈیفرنس ہوگا وہ ہم دے دیں گے. وہ ڈیفرنس گورنمنٹ دیتی ہے, اس کو سبسڈی کہتے ہیں. جس پر رولا پڑا ہوا ہے, یہ نقطہ بھی میں نے ابھی ڈسکس کرنا. اگر کسی نے ایکسپورٹ نہیں کی اور بوگس واؤچر آپ نے ڈال دیے اور سبسڈی وصول کر لی, اس سے بھی آپ واپس پیسے وصول کریں, اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہر ایک کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ موجود ہے, سبسڈی کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری ایکسپورٹ جو ہے وہ جعلی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر افغانستان جائے, افغانستان کی ایل سی نہیں کھلتی. افغانستان میں جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ایک قسم کا آپ سمجھے ٹی ٹی سے ہوتی ہے, سادہ عام طریقہ جو رائج ہے ہمارے یہاں کاروبار میں, اس کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا سر, یہ ایک اور پہلو ہے جو مرزا وہاب صاحب نے اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے دوست جو اٹھا رہے ہیں, جس میں بار بار وہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام لے رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن وہ میں دکھانے سے پہلے جو آپ نفع کی بات کر رہے تھے, قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ نفع کی شرح کیا ہوگی. لیکن اس سے ساتھ جڑا چھوٹا ضمنی سوال وہ یہ ہے, کیا یہ ممکن ہوتا ہے کسی کاروبار میں, آپ نے دیکھا ہے کہ جی اگر 20 روپے لاگت ہے تو 100% نفع اس پہ کمایا جا سکے مسلسل؟ یہ دیکھیے بڑا مشکل کام ہے یہ. تو یہاں جو ان کی مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں, مختلف پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں, اگر وہ کارٹل بن جائے تو پھر تو آپ جو کمپیٹیٹو کمیشن ہوتا ہے, مسابقتی کمیشن جو اسے روکتا ہے اس کو کارٹلائزیشن کو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کرے. لیکن ساری چیزیں تو آپ دیکھیں یہ چیزیں ساری ایف بی آر کے دائرے میں آتی ہیں. اگر ہر ایف بی آر جو ہے وہ اس کا نوٹس لے, اور دیکھیں گرور جو ہے, اگر گرور کو پیسے پورے نہیں ملتے تو وہ گروہ کیوں کرے گا آگے سے, پھر تو گروہ کو کرتے چلے جاتے ہیں. تو بڑی کہانی ہے. ویسے یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب ایک بار تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ شارٹیج ہو گئی چینی کی, تو چینی کے مل کو فائدہ پہنچتا ہے. اب یہ جو بعض اوقات جو گروورز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں گنا کام ہوا ہے, تو گنے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور آج جو انہوں نے کسانوں نے ان کے نمائندے جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, تو پہلے تو یہ شوگر مل ایسوسی ایشن اور یہ گروورز کے جو نمائندے ہیں یہ تو آپس میں بیٹھ کے کوئی طے کر لینا کہ کیسے گنا بیچنا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا, اور جو بروکر کا کردار ہے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. وہ جا نہیں سکتا, نہیں اس کو ڈسکس نہیں کر رہے, کیونکہ دیکھیے بروکر کہہ لیجیے, آڑتی کہہ لیجیے, جو بھی ہے وہ آڑتی جو ہے گنا خریدتا ہے پھر گنا آگے بیچتا ہے. اب سوچیں کہ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اچھا میں اب آتا ہوں ذرا جو مرزا وہاب صاحب کہہ رہے تھے, لیکن بار بار جو لوگ اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر حکومت نے مہنگے داموں چینی کیوں بکنے دی اور کیوں بکنے دی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب چینی جو ہے گنے کی قیمت زیادہ ہو گئی تو پھر چینی کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہی, اور ابھی بھی بنی ہوئی ہے, اور ابھی بھی بنی. اچھا دیکھیں مرزا وہاب صاحب کیا سوال اٹھا رہے ہیں. ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ وفاقی حکومت نے دی, ای سی سی نے دی. وفاقی حکومت کا سربراہ کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی کابینہ کی ای سی سی کمیٹی کو
समरी किसने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने पेश की। पहली बार वो समरी रज़ाक दाऊद साहब पेश करते हैं, जिसके अंदर बहुत सख्तियां थी। सख्तियों पर रिलैक्सेशन के लिए एक और समरी मूव होती है 3 दिसंबर को। वो समरी कौन करता है मूव? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन ये समरी रज़ाक दाऊद साहब मूव नहीं करते अकेले, ये समरी मूव करती है डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कागजात कह रहे हैं, वो कागजात कह रहे हैं जो कि कमीशन की रिपोर्ट में लगे हुए हैं। कहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोई चिट्ठी लिखी उन्होंने? अगर अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी हो रही है, शफाफ इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वज़ीर आज़म कानून से बालातर तो नहीं है। इमरान खान साहब तो तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था। कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। अगर फोकस है तो सिंध हुकूमत है, मुराद अली शाह है। ना सिर्फ ये, वो कहते हैं वज़ीर आज़म से इंक्वायरी का मुतालबा किया है और उस्मान बुज़दार साहब का नाम लिया जा रहा है, इन दोनों के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाए। ये किस हद तक दुरुस्त एतराज़ और दुरुस्त मुतालबा है? देखिए, पहली बात ये है, मैं एक बात सुनिए, जो नैब के केसेस कायम हुए हैं, शाहिद हकान अब्बासी, ये मैं ज़रा जवाब रोकना लूँ क्योंकि तफसीली मामला, एक ब्रेक ना ले लूँ फिर मैं। ये जो बड़ा अहम सवाल था, तफसील तलब जवाब है कि बार बार अपोजिशन बिलखुसूस पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का नाम ले रही है, उनके खिलाफ मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाए। शामी साहब इस पर राय देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें शुगर कमीशन रिपोर्ट पर, उस पर उठने वाले सवालात के ऊपर तफसील से आज हमने ये मौजू छेड़ दिया। तो बार बार यही बात पूछी भी जा रही है, कही भी जा रही है, और पहला सवाल भी ये था और शामी साहब की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने मुर्ज़ा वहाब साहब का बयान नशर किया था कि अगर वाकई पैदावारी कीमत चीनी की फ़ी किलो कम है तो हुकूमत महंगे दामों चीनी क्यों फ़रोख्त होने दे रही है, हुकूमत क्यों ऐसा करने दे रही है? लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं। शामी साहब, मुर्ज़ा वहाब साहब जो बार बार वज़ीर आज़म और उनको इंक्वायरी में शामिल करने का मुतालबा करें, आप उसकी वजह बताएं। इस्माइल पर और जो शाहिद खान अब्बासी पर और कई दूसरे लोगों पर जो इल्ज़ामात लगे, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो टेक्निकल नौयत के इल्ज़ामात। अभी भी एक रेफरेंस फाइल हो रहा है कि फला साहब को आपने क्यों मुलाजम क्यों रखा PSO के आला तरीन ओहदे पर। बात यह है, अगर तो PTI का पैमाना ले लें तो PTI सारे उन चीज़ों को सपोर्ट किया है, फिर तो इमरान खान साहब भी, असद उमर साहब भी, उस्मान बुज़दार साहब भी इल्ज़ाम ठहरेंगे, रज़ाक दाऊद साहब भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहरेंगे। लेकिन अगर उनका पैमाना मान लिया, उनका पैमाना, अगर इंसाफ को देखें तो इंसाफ को देखें तो ना इमरान खान साहब मुर्दे इल्ज़ाम है, ना असद उमर मुर्दे इल्ज़ाम है, कैसे? ना रज़ाक दाऊद मुर्दे इल्ज़ाम है, कैसे? ना बुज़दार साहब मुर्दे। आप अब भी बताएं ना कैसे? इसलिए कि जब पॉलिसी मैटर कोई होता है, आपको जो पॉलिसी साज है उसने फैसला करना है, उसमें एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है, अंदाजे की गलती हो सकती है। जब तक आप ये साबित ना करें कि वो कोई तासुब की मैलाफाइडी इंटेंशन से अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आपने या किसी दूसरे शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला किया है, उस वक्त तक मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर आप इस तरह करें, अब असद उमर साहब ने एक बात की, उनका सब्सिडी हम नहीं देंगे लेकिन एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं, और सूबे इसमें फैसला कर लें, क्योंकि उनको ये सरपरस्त हमारे पास मौजूद है। वजीर आज़म ने भी तस्लीम कर लिया, रज़ाक दाऊद साहब की भी ये राय थी, उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने कहा ये सूबा सर दे, वो फैसला कर ले। उस्मान बुज़दार, जब मिलों ने कहा कि हम क्रश नहीं करेंगे, उन्होंने कहा इनको सब्सिडी दे दी जाए, उन्होंने सब्सिडी दे दी। अब उसके बाद आपने फॉरेन एक्सचेंज कमाया है सब्सिडी दे के बेचने के बाद, बेची ना, सही है। और आप सब्सिडी देते हैं टेक्सटाइल वालों को, एक्सपोर्टर्स को, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर इन बेचारों को मिल गई तो क्या तूफान बरपा हो गया? एक और तजाद नहीं, जुर्म ये है अगर किसी ने सब्सिडी ली लेकिन एक्सपोर्ट नहीं की
وہ تو ملزم ہے, پکڑ لے اس کو. لیکن اب اگر فرض کیجئے, لیکن اس بابت کو واضح نشاندہی شہزاد اکبر صاحب نے نہیں کی. دیکھیے بات یہ ہے, جو پالیسی ساز ہیں, اگر وزیر اعظم یا وزیر خزانہ یا وزیر اعلیٰ پالیسی نہیں بنا سکتے تو کیا کرنا انہوں نے؟ پھر انہوں نے کیا کرنا؟ پھر تو منصب ختم ہو گئے. پالیسی غلط ہو سکتی ہے, اس کا نتیجہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے, ان کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک, ایک آخری نقطہ پھر کو میں ایسی بات کر رہا ہوں, جیسے ہائی کورٹ نے ایک شخص کو قتل کے مقدمے میں سزا دے دی, سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا, تو ہائی کورٹ کا جو ہے جج اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیں گے؟ صحیح ہے بھائی, یہ ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی گنجائش موجود ہے. ایرر آف ججمنٹ جرم نہیں ہوتا, نیک نیتی سے آپ فیصلے کرتے ہیں, یہ کہ غلط ہو سکتے ہیں, یہ جرم نہیں ہوتے. تو عمران خان صاحب کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, جو عثمان بزدار کو کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, جو ہمارے اسد عمر کو کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, ایک تضاد, اور جو شاہد خاقان عباسی کو کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, جو مفتاح اسماعیل کو کر رہے ہیں, اور اس طرح کے آپ نے کہا کہ آپ کا پیمانہ تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اچھا, ایک نقطہ اور. اب یہ اس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ جو 18-19 میں جو مراد علی شاہ نے سبسڈی دی تھی نا, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اومنی گروپ کو نوازا گیا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر یہ بات درست مان لی جائے کہ 18-19 میں مراد علی شاہ صاحب نے سبسڈی دی اور ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, تو پھر اس پیمانے کو عثمان بزدار پر بھی لاگو کریں, وگرنہ جو چھوٹ آپ عثمان بزدار صاحب کو دے رہے ہیں وہ چھوٹ مراد علی شاہ کو بھی دیں. انہوں نے ایکسپورٹ اتنی کی تھی جتنی سبسڈی. یہ بتائیں قوم کو آ کے. دیکھیں نا, اگر تو ایکسپورٹ انہوں نے کی ہے تو پھر تو سبسڈی جرم نہیں ہے. اگر ایکسپورٹ نہیں کی اور کسی اور بنیاد پر سبسڈی دی ہے تو وہ بھی بتائیں. جب تک ان کا ذاتی مفاد آپ اسٹیبلش نہ کرتے آپ وہ جرم نہیں ثابت کر سکتے. صحیح ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے, غلط ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 15% سبسڈی جو تھی ٹوٹل, اس کا 15% اومنی گروپ کو گیا ہے, 85% دوسروں کو گیا ہے. تو آپ نے, کیونکہ ہم نے یہ تماشا بنا لیا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو سانس نہیں لینے دینا, ہم نے کرپٹ کھیلنا ہے, ہم نے گلوں پہ صافے ڈالنے ہیں. یہ جو روش ہے ہماری, یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. ٹھیک ہو گیا سر, یہ اگلے ہفتے پھر اس پہ مزید سے تفصیل سے بات کریں, کچھ ابھی رہ گئی ہے. آپ ایک اور چیز سن لیں, اب میں اگلے موضوع پہ جا رہا ہوں. فائلر ہے, ایک نائن فائلر ہے. اگر ایک آدمی جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے, جو کہ اپنی فائل کرتا ہے ریٹرن, ایک وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا, ایف بی آر نے اجازت دے دی کہ اگر آپ نان فائلر کو چینی بیچیں گے تو بیچ سکتے ہیں, اس کا ٹیکس یہ ہوگا اور فائلر کا یہ ہوگا, تو زیادہ ٹیکس دے کے فائلر کو آپ بیچ سکتے, نان فائلر کو بیچ سکتے ہیں. چلیں یہ میں تو نان فائلر جو ہے وہ پھر بینامی کیسے, بھئی یہ بڑے اصل میں مغالطے, ہمیں مرض لاحق ہو چکا ہے ایک دوسرے کو چور بنانے کا, ثابت کرنے کا, چور کھیلنے کا. یہ جو آپ نے پوچھا تھا نا بے نامی اور نامی دار ٹیکس, جو یعنی فائلر اور نان فائلر, وہ کہتے ہیں اگر فائلر ہے تو 8% ٹیکس دیتا ہے وہ اس کی فروخت میں اور خرید و فروخت میں, اور اگر نان فائلر ہے تو 11% دیتا ہے. تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نان فائلر کو اگر ہم بیچتے ہیں تو ہم تو آپ کو زیادہ ٹیکس لے کے دے رہے ہیں. ٹیکس لے کے دے رہے ہیں نا, آپ اس کی ختم کر دیں گے. ایف بی آر نے جو یہ بنایا ہے ضابطہ, اس کو ختم کر دیجئے, کہو نہیں نان فائلر کو آپ نہیں بیچ سکتے, ختم ہو جائے. بات دیکھیے, بات سن لیں, بنیادی بات یہ ہے, ہر کو پوری انڈسٹری کو آپ ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ٹھیک ہے, جو دو کھاتے رکھے ہوئے ہیں, جنہوں نے ایکسپورٹ نہیں کی, جنہوں نے کرشنگ بڑھائی, نہیں نوٹیفائی کیا, جنہوں نے ٹیکس چرایا, ان کے خلاف کارروائی کریں متعلقہ حکام ایف بی آر کے, اور جو نہیں ہیں ان کو آپ صافہ نہ ڈالیں, ان کو اپنے حال پہ چھوڑیں. چلے, یہ سوموار کو انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید اس موضوع پر جو باقی سوالات ہیں وہ بھی اٹھائیں گے,
اور دیگر جو فریقین ہیں ان سے بات بھی ہم کریں گے. اچھا سر، ایک بڑا اہم موضوع آج کورونا کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی کیونکہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ پنجاب میں ایکٹمیرا نامی ایک دوا کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جو پیچیدہ انجیکٹ کرنے کے لیے دوا کو انجیکٹ کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے، کہ جو کورونا کے متاثرین جن کے پھیپھڑے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس صورت میں یہ دوا ایڈمنسٹریٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. پنجاب گورنمنٹ نے آفیشلی اس کی اپروول بھی دی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں، ان سے سردست ہم بات کر لیتے ہیں. اور ساتھ دوسری خبر یہ آئی کہ پنجاب میں ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت بھی دیے جانے کا امکان ہے. کیبنٹ کمیٹی نے یہ سفارش کر دی ہے. فائنل فیصلہ تو قومی رابطہ کمیٹی ہی کرے گی. اور پھر مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ مالز ہفتے میں 4 دن کھولنے کی اجازت ہے. تو یہ بھی ان سے پوچھ لیں گے کیبنٹ کے عام منسٹر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو جی السلام علیکم. اور صاحب یہ جو دوا انجیکٹ کرنے کی اجازت دی ہے آپ نے جو نمونیا کے مریض بن جاتے ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹرز کا. تو آپ نے اس کا یعنی کتنے مریضوں پہ تجربہ ہوا ہے اور کتنا آپ کو اعتماد ہے کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے؟ شامی صاحب، اصل میں کیونکہ ایک یہ ریپڈلی ایوالونگ سچویشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک وائرس پوری دنیا میں آئی ہے اور ٹرائلز بار بار ہم ہر چیز کے کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی شروع کی گئی، لیکن اب ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہم نے روک ڈالی ہے کیونکہ ایویڈنس آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے. اسی طریقے سے یہ بیسکلی یہ سائٹوکائن سٹارم ہوتا ہے جب آپ کے جسم کے اندر اور ہارمونز جو ہیں وہ اس طرح کا ریلیز کرتے ہیں سائٹوکائنز کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سائٹوکائن سٹارم کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کی کچھ کرائٹیریاز ہیں، یہ دوائی دی جا سکتی ہے. اور اس سے دیکھا گیا ہے کہ کچھ جی اس کا نام زٹیما ہے، اس کا نام ویسے ٹوسیلوزوماب ہے، اور بیسکلی یہ 2 انجیکشنز لگتے ہیں اور 24 آورس کے ٹائم میں لگتے ہیں، اور اگر اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے تو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. یہ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جو ہمارے مریض ہیں جن پہ ڈالا گیا، جن کو دیا گیا، ان کا ایک اچھا رسپانس آیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ یہ اس کی ہم اویلیبلٹی کر کے اور اس کے اوپر ہم ایک باقاعدہ ٹرائل اس لیے کر رہے ہیں. یہ اگلا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب یہی تھا کہ یہ اطلاع یہ کہ بہت مہنگی دوا ہے، ہزاروں میں 50-60 ہزار روپے تک اس کی قیمت چلی جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا کہ دنیا بھر میں کسی اور ملک میں بھی کیا اس دوا کے اوپر تجربہ کیا گیا اور اچھے نتائج آئے ہیں، یا پنجاب نے لیڈ لیا اس میں؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوا اور جگہ بھی استعمال ہوئی ہے اینڈ اٹ ہیز پروڈیوس گڈ ریزلٹس. اسی وجہ سے ہم نے بھی اس کو استعمال کرنے کا ٹرائل کرنے لگے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک مہنگی دوا ہے تو اس کی باقاعدہ ہم انشاءاللہ کل تک ہمارا ایگزیکٹ ریٹ جو ہے وہ طے پایا جائے گا، تاکہ حکومت پنجاب نے آلریڈی کچھ تو ہم نے لے رکھا ہے، میو کے اندر ہمارے پاس ایک سٹاک ہے، لیکن مزید باقی اسپتالوں کے اندر بھی ہم ایک نمبر آف انجیکشنز دیں گے تاکہ جو خدا نخواستہ سیریس پیشنٹس آئیں ان کے اوپر یہ جب، اور اس کی بھی آپ کو چوائس کا کرائٹیریا باقاعدہ ایک ہم نے ایک نئے گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے، جس کے اندر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ روزانہ بیٹھتے ہیں، جن چیزوں کو نکالنا ہوتا ہے باہر ان کو نکال دیا جاتا ہے، جو نئی ایڈ کرتے ہیں ان کو ایڈ کر کے، اور یہ ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا گیا ہے جو سارے انٹینسیوسٹ یعنی پنجاب کے جتنے انٹینسیوسٹ ہیں، پلمنالوجسٹ ہیں، یہ اس پہ بیٹھ کے اکٹھا کام کر کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خواب وہ پرائیویٹ اس بات کو سیکھ رہے ہیں. جی بالکل فالو ہو رہا ہے، صلاح مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک جی نہیں دیکھیں جی پروٹوکول ابھی تو ہم تو ٹرائل اپنی کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس سے بہتر نتائج جب آئیں گے تو لوگ باقی بھی فالو کریں گے. دیکھیں اب 1-2 چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم بائی پیپ جو ہے اس کے تھرو پازیٹیو پریشر کے ساتھ آکسیجن دیتے ہیں تو اس کے کمپیریٹیولی بہت بہتر نتائج آ رہے ہیں، بجائے ہم کوشش کریں کہ مریض کو جلدی انٹیوبیٹ کر دیں یعنی وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں.
دیکھا جا رہا ہے کہ ان مریضوں کو جن میں انٹرونشن نہیں کی ان کے کمپیریٹیولی تھوڑے سے بہتر نتائج ہیں. تو یہ وہ والی بات ہے, وی آر آن اے لرننگ کرو. ہم ہر روز ایک نئی بات سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو مریضوں کے فائدے کے لیے بہت ضروری ہے. سو ایوری تھنگ از انڈر ویری کلوز آبزرویشن, اور اسی لیے بہت ضروری تھا کیونکہ یہ مہنگا انجیکشن ہے. ایک انجیکشن تقریباً جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 60,000 کے قریب بنتی, تو 1,20,000 کے 2 ٹیکے لگ بنتے, اور اسی لیے ہم نے امپورٹنٹ کیا کہ اٹ شوڈ بی ایگریڈ بائی ایوری ون, تاکہ ہم اس کا ایک اسٹاک منگا کے اپنے پاس رکھ لیں اور ہاسپٹلس کو دے دیں, تاکہ ہاسپٹلس میں جہاں ہمارے پاس آئی سی یوز ہیں اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہیں وہاں ان کے پاس ہو, اور جو بہت سیریس کب تک آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ پنجاب بھر میں جہاں جہاں سیریس پیشنٹس ہیں جن کو اس انجیکشن کی ضرورت ہے ان تک یہ انجیکشن پہنچ جائے؟ کب تک یہ یقینی بنایا جائے؟ کیونکہ یہ بڑی امید ہوگی نا لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ اگر خطرہ ہے تو یہ انجیکشن لگ سکتا ہے ہمیں. جی یہ آلریڈی اویلیبل کر دیے ہیں, بہت سارے ہاسپٹلز نے اپنے لوکل پرچیز سے بھی لے لیے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس کے اندر جو کرائٹیریا ہم فالو کریں گے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کارڈیو مایوپیتھیز یا کورونری آلریڈی جن کے کوئی مسئلے مسائل کو موربیڈیٹیز, آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہمارے مریضوں کی ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جو عمر میں بھی زیادہ ہیں اور کو موربیڈیٹیز والے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے اندر comparatively we might get a better تو یہ اویلیبل ہے. یہ جو آپ نے ٹرمز یوز کیے ہیں کوموربیڈیٹی کی, یہ عام لوگوں کو سمجھائیں آپ کن بیماریوں کا ذکر کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں سمجھ آ سکی لوگوں کو. یہ دل کی بیماری ہے جی, کہ دیکھیں جی نہیں, میں کوموربیڈیٹیز کے اندر آتی ہیں جی. بلڈ پریشر کا جو مریض ہے وہ بڑا ہائی رسک ہوتا ہے, جس کو ڈائبٹیز ہے وہ بہت ہائی رسک ہوتا ہے, جن کو آلریڈی ہارٹ کا پرابلم ہے, اسٹینٹس پڑے ہوئے ہیں, دے آر امنگ ہائی رسک پیشنٹس, جو کرونک رینل فیلئر میں ہیں وہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں. یہ سارے وہ مریض ہوتے ہیں جن کی آلریڈی ایگزسٹنگ کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں, ان کو ہم کوموربیڈیٹیز کہتے ہیں. تو ان کی حالت جو ہے وہ زیادہ خطرناک حد تک جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کئی مریض ایسے بھی تو ہوں گے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہوں گے, تو وہ تو اس کو خود بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں جی. تو اچھا یہ بتائیے اس وقت ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جو بیمار آ رہے ہیں, جو افیکٹ ہو رہے ہیں لوگ, کیا ابھی تک ہمارے پاس گنجائش موجود ہے؟ الحمدللہ جی, اس وقت ہمارے پاس جو ٹوٹل آج کے دن میں سیریس پیشنٹ پورے پنجاب میں ہیں وہ 208 ہیں. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس انٹینسیو کیئر وینٹیلیٹرز 450 ہیں, اور ٹوٹل نمبر جو اس وقت پنجاب کے اندر وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹ ہیں ان کی تقریباً تعداد جو ہے وہ اس وقت 60 کے قریب بن رہی ہے. 60. ڈاکٹر صاحب اب معذرت میرا وقت ختم ہو گیا, یوم تکبیر پروگرام ذرا تیلی ہو گیا, معذرت, بڑی اہم گفتگو ہے, لیکن جاتے جاتے مختصر یہ پیغام دے دیں آپ اپنے خود سے بھی کہ یہ انجیکشن خود سے خریدنے یا خود سے ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر. آپ کہیں گی تو شاید زیادہ اثر ہوگا, سرکاری طور پر بات ہوئی, موجود ہوں گے سیلف آئسولیشن وہی لگائیں گے نا, وہ گھروں میں بھی تو ہے نا آئسولیشن. نہیں جی, سب سے بڑی بات ہے, نہیں سب سے بڑی بات ہے, یہ کبھی کسی نے نہیں خود لگانا, یہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن انڈر اسپیشلسٹ کیئر انٹینسیو کیئر کے اندر لگایا جائے گا اور کہیں نہیں لگ سکتا. یہ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.